یہ زمین شہر مدراس میں واقع ہے۔ یہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہاں مختلف سرگرمیاں ہونے والی ہیں۔ یہ کار خیر آپ کے تعاون کا محتاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر کی، اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اللہ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی چائے باقی ہے ابھی، وہ چائے پیے تو ذرا طاقت آئیں گی۔ ذرا ایسے وقت میں سلام وغیرہ ہو تو ذرا کھل کر جواب دینا۔ اللہ کی رحمتیں آتی، دعا کرتے ہیں اللہ ایسا کرے، اللہ جنت میں گھر بنائے، بولے تو پیٹ بھرے انداز میں بیٹھے رہتے، دعا کرے تو آمین بولیے۔ ایسے وقت میں جب دعا ہو رہی ہے تو اللہ اسے قبول کر لے۔ فرشتوں کی آمین، ہماری آمین جب ملے گی تو انشاءاللہ چیزیں قبول ہوگی۔ کبھی بھی یاد رکھیے، اچھے کاموں میں بخیلی نہیں کرنا ہو۔ جب بھی آ رہا ہے تو ذرا کھل کر وہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کو لینے کی کوشش کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چند سال پہلے یہ خواب دیکھا گیا تھا، اور خواب بھی ایسا تھا کہ جس کے سمجھنے کے لیے کافی محنت کرنا پڑا کہ واقعی یہ خواب جو ہے کبھی سچ شکل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن مومن کا خواب جو ہوتا ہے واقعی صحیح ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ اور اس جگہ کے لینے کے لیے جو بھی آئے، اس سے پہلے آپ کے سامنے باتیں آ گئیں اور جو کام کیا گیا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب میں زیادہ تفصیلات میں اب نہیں جانا چاہتا، بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اخلاص کی بنیاد پر کوئی کام بھی اگر ہوتا ہے اللہ خیر و برکت دیتا ہے۔ اب مسجد وغیرہ کے تعلق سے میں انشاءاللہ باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہاں پر کبھی بھی یاد رکھیے، ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، حسد ہو، کینہ کپٹ ہو، یہ سارے کام بیکار، اور اللہ تبارک و تعالی مشرک کو معاف نہیں کرتا، جیسا کہ معلوم ہے آپ جانتے ہیں، اور دل میں کینہ رکھنے والے کو بھی معاف نہیں کرتا۔ ہم سب ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے امام ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہیں۔ کیوں میرے بھائی ہمارے دلوں میں آج محبت نہیں ہے؟ کیوں آج ہمارے دل میں اختلاف پایا جا رہا ہے؟ آج تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ ایسے وقت اگر ہم لوگ لڑتے رہیں کتنی بری بات ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، شریعت کا پابند بنائے، توحید پر اللہ قائم رکھے، اتباع سنت پر اللہ تعالیٰ رکھے۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو بس دعا کیجئے کہ کلمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلا لے، اور جب ہم اللہ سے ملیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو کچھ محنتیں کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اب اس محنت میں جو کوشش کیے ابھی استاد محترم نے بتایا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں دو باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا، دو باتیں۔ پہلے تو میں مسجد کے تعلق سے بتاؤں گا، کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے جائیں کہ سینٹر کا افتتاح ہو رہا ہے، مولانا مسجد کے بارے میں بتا رہے، لیکن میں اندر داخل ہوتے ہی مجھے
ذرا اطمینان ہوا کہ بورڈ پر مسجد بھی لکھا ہے، مرکز بھی لکھا ہوا ہے، تو گویا انشاءاللہ دونوں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور مسجد اور سینٹر الگ نہیں ہیں، یہی سینٹر ہے، یہی مرکز ہے، یہی آپ جو بھی نام رکھنا ہے، سوسائٹی بولیے، کوئی بھی بولیے، مسجد کے مختلف نام ہیں، مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ مرکز عربی لفظ ہے، سینٹر انگریزی لفظ ہے، مرکز مسجد کے معنی میں بھی آتا ہے، سینٹر، مرکز، سوسائٹی، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ اب آئیے مسجد کے تعلق سے پہلے باتیں بتا رہا ہوں، دیکھیے گا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے، مسجد میں کیا ہوتا ہے، مسجد کیسے سینٹر بنتی ہے، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اگر کچھ ٹائم بڑھ گیا تو مولانا مکی صاحب نے کہا ہے کہ ٹائم بڑھ گیا تو آپ گھڑی مت دیکھیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ موضوع پر ساری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں بتاؤں۔ آئیے، مسجد دین اسلام میں ایک انقلابی ادارہ ہے۔ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں مسجد دل کی طرح ہے، دل جیسا حرکت کرتا رہے گا ویسا انسان صحت مند رہے گا، جیسے مسجد پہ کام چلے گا، مسجد آباد رہے گی، ایسا ہی قوم زندہ رہے گی۔ مسجد چرچ کی طرح نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ آباد کیا جاتا ہے، مسجد مندر کی طرح نہیں ہے کہ کبھی کبھی اس کو آباد کیا جاتا ہے، مسجد خدمت خلق کا سنٹر ہے۔ مسجد میں اس کی مثال آپ دیکھنا ہے تو دنیا کے کسی مذہب کے اندر وہ مثال نہیں مل سکتی جو مذہب اسلام میں مسجد کی ہے۔ اچھا، تو اب آئیے ذرا غور کیجئے گا، مسجد کی اہمیت آپ سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے گا، مسجد اقصی جو بنائی گئی، بیت المقدس جو فلسطین میں آباد کیا گیا، اس کو بنانے والے اللہ کے معزز پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب اس کے بعد ذرا آئیے کعبے کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا۔ مکے سے جب اللہ کے رسول جب آنے لگے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، جیسا کہ آپ نے سنا، سب سے پہلے قباء میں مسجد بنی گئی، اور مسجد بنائی گئی۔ مسجد اونچی بنے، شاندار بنے، یہ نہیں ہے، یہ اخلاص کی بنیاد پر اگر وہاں پر مسجد بن رہی تو اللہ کتنی برکت دیتے۔ دیکھیے، مسجد قباء تعمیر بنائی گئی، مسجد قباء 76 کی معمولی یہ چیز تھی، لیکن دل کی گہرائیوں سے بنی گئی، اور اس مسجد کی اہمیت آئی۔ اگر کوئی آدمی اس مسجد میں 2 رکعت نماز اگر پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا انشاءاللہ ثواب دیں گے۔ من تطہر فی بیتہ واتى مسجد قباء، جو آدمی گھر میں وضو کیا، مسجد قباء آیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب دے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ بار بار ہمیں وہاں لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، اللہ کے رسول سفر اب مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، قباء میں آپ نے مسجد بناؤ۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے گھر نہیں بنائے، آپ اپنے گھر نہیں بنائے، آپ اپنے حویلیاں نہیں بنائیں، آپ اپنے بیویوں کو نہیں بلائے۔ سب سے پہلے آپ جس اونٹنی پر تھے، اونٹنی سے اترنے کے بعد جہاں وہاں ایک جگہ تھی، جیسے ابھی آپ نے سن لیا، ایک جگہ تھی تو بولا یہ جگہ کس کی ہے؟ بتایا سہل اور سہیل، یہ 2 بچے ہیں، یہ 2 بچوں کی جگہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچوں کو بلا کر بولا کہ بیٹے، اس جگہ ہم لوگ اللہ کا یہ گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ زمین ہمیں بیچو گے؟ آج کیا ہوتا ہے، ہم اگر آپ کے پاس آئے تو کیا دیں گے؟ ہم آپ کے پاس آئے تو کیا دیں گے؟ آپ ہمارے پاس آئے تو کیا لائیں گے؟ آج وہی نہ ہو رہا، مگر وہ بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسجد کے لیے جگہ دیں گے۔ ماشاءاللہ، ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم یہ جگہ فری نہیں لیں گے، ہم پیسہ دیں گے، ہم پیسہ دیں گے۔ تو آج ہماری شان کیا ہے؟ ہم آئے تو کیا دیتے؟ اوپن کور دیتے، بند کور دیتے، کیا دیتے؟ آپ آئیں گے تو کیا لائیں گے؟ وہاں پہ دیکھیے، لینے والا
دل دیکھیے انکار کر رہا، دینے والے کا دل دیکھیے کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں لیں گے۔ چلیے اس وقت جو بھی قیمت تھی 10-20 دینار جو بھی تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق یہ پیسہ تم دے دو، میری باتیں سنیے، یہ پیسہ تم دے دو۔ ابو بکر سن لے، قیامت تک یہاں جتنی بھی عبادت ہوگی اس کا ثواب تجھے ملے گا۔ یہ رتبہ بلند جسے مل گیا، ہر شخص کے لیے دار و رسن کہاں اجی جسے اللہ دے رہا۔ مسجد نبوی، حرم یہ ہمارے مرکز ہیں، ہمارے دل یہ ہیں، ہمیشہ اس کی حفاظت اور سلامتی کی دعائیں ہم کو کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے گا جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا ثواب حضرت ابو بکر کے نام اعمال میں اللہ اکبر جا رہا ہے۔ مسجد میں آج اگر کوئی بھی کام آپ کریں گے، ارے ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، یہی چیزیں صدقہ جاریہ انشاءاللہ بنتی رہیں گی۔ اچھا تو چلیے اب اس کے بعد آئیے ذرا غور کر کے دیکھیے، مسجد، دنیا کی مسجد آسمان والوں کو اس طرح نظر آتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں۔ چلیے مسجد کے بارے میں ذرا غور کیجئے، مسجد جنت کا باغ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو زیادہ سے زیادہ میوے کھاؤ۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا میوہ ہے جنت کا؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ میرے دوستو مسجد سے تعلق ذرا دیکھیے، مسجد سے تعلق رکھنے والا بتایا گیا، کسی آدمی کو مسجد آتا اور جاتا ہوا تم دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور بتایا گیا مسجد کا احترام، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس کی صفائی، یہ سب بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اُرِزَتْ اُجُورَ امتی، اللہ کے نبی نے کہا میری امت کے ثواب کو اللہ میرے سامنے پیش کیا۔ حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد، اور ایک تن کا یہ کاڑی بھی اگر کوئی آدمی مسجد سے نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا تو ذرا آ جائیے ذرا غور کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے زمانے میں ایک عورت مسجد میں دیکھ بھال کرتی تھی۔ آج کیا ہو رہا، کوئی مسجد صاف کر رہا، جھاڑو دے رہا، وہ ہمارے پاس بہت حقیر سمجھا جاتا، بہت معمولی سمجھا جاتا۔ مؤذن کا کیا مقام، مسجد صاف کرنے والا اس کا مقام کیا، ذرا دیکھیے گا۔ یہ کالی عورت جس کا نام ام محجن تھا، وہ مسجد کو دیکھ بھال کرتی تھی، صفائی وغیرہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا نظر نہیں آ رہی۔ دوستو ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، صرف بڑا بننا کمال نہیں ہے، بڑا بننے کے بعد اپنے ماتحتوں کو بھی دیکھنا۔ خالی بڑا بن گیا آیتوں نے رفریٹ کے انداز میں کھنڈا فلانے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں۔ ارے اللہ کی عبادت کرنے بے شمار، آپ بڑے ضرور ہیں، ماتحتوں کو دیکھیے کیا کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیسی زندگی گزر رہی، ان کے گھر میں بیمار ہے تو کیا ہو رہا ہے، اگر مر جائے تو کیسا ہو رہا ہے۔ آج یہ چیز ہونا چاہیے دوستو، یہ چیزیں مسجدوں میں سبق سکھایا جا رہا۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اس عورت کو نہیں دیکھا، معمولی عورت جس کا رہنے کا گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، مسجد میں ایک جگہ رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے انہا ماتت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا، افلا آذنتمونی، اگر وہ مر گئی تو کیوں جی مجھے نہیں بولے، کیوں جی نہیں مجھے۔ آج کیا ہو گیا دوستو، رشتہ داروں میں کوئی انتقال ہو رہا ہے تو جنازے میں ہم نہیں جا سکتے۔ کتنے جنازے 2 4 5 آدمی نماز پڑھے دفن کر دیے، کیا ہو رہا، ہو بیماری لگ جائے گی، فلاں لگ جائے گی، اللہ پر اعتبار نہیں۔ یہ احتیاط کرنا ضرور ہے، احتیاط کا یہ مطلب نہیں ہے گھر میں میت ہو رہی ہے، رشتہ داروں میں میت ہو رہی ہے، کہاں ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلنی علی خبرہا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت کی ذرا خبر مجھے بتاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے۔ اس عورت کی یہ کالی کلوٹی جس کا گھر نہیں،
صرف خصوصیت یہ تھی مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پر تشریف لے گئے, وہاں آپ نے نماز پڑھا. آپ نے فرمایا یہ خبریں ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوتی ہیں, ان پر جب نماز دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں منور کرتا ہے. ذرا اندازہ یہاں پہ لگائیے. اب آئیے ذرا دیکھیے گا مسجد کا مقام کیا ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز, سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد ہے. احب البلاد الاللہ مساجدها وابغض البلاد الاللہ اسواقها. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے پاس سب سے زیادہ پیاری جگہ مسجد ہے, سب سے گندی جگہ ہیں بازار ہیں. دوسری بات نے بتایا خیر اماکن الارض مساجدها, خیر الاماکن مساجدها وشر, اور سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں شر الاماکن اسواقها, سب سے بری جگہ ہیں بازار ہیں. تیسری حدیث آپ ذرا دیکھیے گا, ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چنا. جب کعبہ بن رہا ہے, باپ اور بیٹا بنا رہا ہے, کائنات کے امام ہیں, مقدس حسین ہے, ایک اللہ کا دوست ہے اور ایک اللہ کا چہیتا ہے, دونوں بناتے ہوئے دعا کیا کریں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ ہماری کوشش کو قبول کر لے. اللہ دعا ان کی زبان پر. اچھا پھر اس کے بعد اللہ نے وہاں پہ کہا ان طہر بیتیا, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا گیا میرے گھر کو گیا لوگوں کے لیے نماز پڑھنے والے, طواف کرنے والے, عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے, جو بھی یہاں تھے اس کے گھروں کی پاکی صفائی کا خیال رکھو. پھر اس کے بعد بتایا گیا, ذرا غور کرنے کے بعد ہے, اللہ کا گھر مسجد, اللہ گویا میزبان ہے, گھر کی طرف آنے والا مہمان ہے. اللہ تعالیٰ جب میزبان ہے اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ بتایا صبح صبح رہے, صبح آؤ شام میں آؤ, اللہ تعالیٰ کی میزبانی سے فائدہ اٹھاؤ. جو شخص مسجد کو صبح میں جائے شام تک جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کی تیاری کریں گے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آئیے اور ایک حدیث سنیے, ہر قدم پر نیکی, ایک اٹھنے والے قدم پر نیکی, دوسرے اٹھنے والے قدم پر اللہ گناہ معاف کرتا ہے. بتایا جا رہا ہے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ, یعنی ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, مسجد کی طرف آنے والے اندھیروں میں آ رہے ہیں, تاریکی میں آ رہے ہیں, سردی میں آ رہے ہیں, بارش میں آ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائیے کہ قیامت میں ان کے ساتھ روشنی ہوگی. آج ذرا معاملی بات ہو گئی تو مسجد چھٹ جاتی, معاملی بات ہو گئی تو چھٹ جاتی. کیا ہے بھئی آج کل نماز نہیں, ڈاکٹر بولا احتیاط کرو, کہاں بھی نکلو نکو تمہیں. جب موت کا فرشتہ گھر میں آیا تو بولنا خبردار, نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے, نہیں آنا, بول سکتے دوستو. یہ سب ہے, احتیاط ہے, لیکن یہاں پہ ایک پلاننگ بھی ہے, روکنے کی چیزیں بھی یہاں پر. اب ذرا غور کر کے دیکھیے. چلیے خوش نصیبی ہے, مسجد سے تعلق رکھنے والا عرش کے سائے میں رہے گا. رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز, دوسری کے بعد تیسری نماز کی فکر ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. دعا کیجئے اللہ خوش نصیبوں میں شامل فرمائیے. آئیے ذرا آگے بڑھیے. فرشتے دعا کرتے مسجد میں آنے والے, اللہم اغفر لہ ورحمہ, اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تو اس کی حالت پر رحم فرما. آنے والوں کے درجے ہیں, دور سے آنے والا, نزدیک سے آنے والا. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم. لوگوں کی خواہش تھی کہ بالکل قریب آ گئے تو اچھا ہے. بولا نہیں, جتنے دور سے آئیں گے, جتنے دور سے آئیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا. ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملے گی اور ایک ایک برائی معاف ہوتی جائے گی. اچھا تو ذرا اور آگے بڑھیے. من اسرج سرجن فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ. مسجد کو روشن کریں گے اللہ آپ کی خبر کو روشن کرے گا. اگر مسجد میں من القی حسیرا فی المسجد کسالہ, مسجد میں آپ جانماز وغیرہ کا ایسے انتظام کریں گے اللہ آپ کو وہاں پر ماشاءاللہ لباس پہنائے گا. اچھا تو چلیے اب آئیے تعمیر مساجد کے بارے میں. لوگ مٹی کا گھر بناتے ہیں, مٹی کی اینٹ استعمال کرتے ہیں, اللہ اس کے بدلے میں سونا اور چاندی کا گھر بنائے گا.
اچھا مسجد کے بارے میں آیا، لہذا دیکھیے ایسا گھر اللہ بنائے گا جس کا مسالہ جو ہے کانکریٹ، جس کی سیمنٹ جو ہوگی یہ مشک اور عنبر کی وہاں پر ہوگی. من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ. اگر کوئی دنیا میں کوئی مسجد بنائے گا، مسجد کے لیے حصہ لے گا، ارے ایک پیسہ بھی اگر آپ دیں گے، ایک پیسہ بھی آپ دیں گے، اللہ آپ کی نیت کے اعتبار سے ثواب دے گا. علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر. مالدار اپنی طاقت کے مطابق، غریب اپنی طاقت کے مطابق دے گا. اللہ تعالیٰ ارے ایک چھوٹا ایک دیجیے نا بھائی، ایک جھوپڑا بولے تو بھی کیا بتائے، جنت میں سب سے آخر میں جھوپڑا ملے گا، وہ کیسا رہے گا معلوم؟ پوری دنیا سے 10 حصہ زیادہ رہے گا. جھوپڑا 10 گنا زیادہ ہوگا. محل کیا ہوگا، جگہیں کیا ہوں گی، بڑے بڑے چیزیں کیسی ہوں گی. اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور ہر عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. مسجد صدقہ جاریہ ہے، دنیا سے چلا جائے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل ختم ہو جاتا. 3 چیزیں ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا، مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو فائدہ دینے والا کام کیے، علم آپ نے چھوڑا، کوئی آپ نے لوگوں کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کیا، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد اس وقت سے پہلے خرچ کرو جب موت آئے. موت آئے تو بولے اگر اللہ مجھے موقع دے دیا تو بہت اچھا ہوگا. امتحان ایک وقت ہوتا، ٹیسٹ ایک بار ہوتا، ہو گیا پھر موقع نہیں ملتا. اور آپ کہیں گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا. اللہ تیرے عذاب کو دیکھ لیا، اللہ دوزخ کو دیکھ لیا، اللہ واپس کر دے، اللہ نیک بن کر آئیں گے. نہیں، ہو گیا، ختم ہو گیا، موقع نکل گیا، پھر موقع وہاں پہ نہیں ملتا. اللہ کو آباد کرنے والے کون؟ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کے گھروں کو یاد کرنے والے، آباد کرنے والے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ اور بھی ذرا غور کر کے دیکھیے، مسجد کی تعمیر میں بتائیں. مسجد کے لیے مسلمان ہمارا کام ہے مسجد تعمیر کریں یا کریں، اور مشرک کے لیے نہیں، مشرکوں کے لیے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرک جو شرک میں لگا ہوا ہے، جو آدمی گندگی میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی بات نہیں ہے. میں نے جو ایمان ہے وہی وہ ایمان ہے. پھر اس کے بعد نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت پر پڑھنا، جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا، جیسا وضو کرنا ہے کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. جب ایسا بتایا گیا ویسا پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز آپ کے لیے فرض کی گئی. آئیے جہاں بھی قرآن آپ دیکھتے جائیے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ. دانے جمع کا سے گا پلورل استعمال کیا جا رہا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. اچھا تو آئیے، ایک اندھا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے کہ اللہ کے نبی لیس لی قائد یخوض الی المسجد. میری مسجد کی طرف گائیڈنگ کرنے والا، بتانے والا نہیں ہے، میرا راستہ خطرناک ہے، گندگیاں ہیں، کڑے ہیں، پانی ہے، اور کچھ جانور، خطرناک جانور بھی ہیں، کیا کروں؟ بولے جاؤ گھر میں پڑھ لو. جب وہ جانے لگا بتا حل تسمعون النداء، کیا تمہارے کو اذان سنی آتی؟ ہمیں لوگ رہتے بولتے کب بھی کرتے رہتا، کب بھی ہمارے کو معلوم نہیں ہوتا. وہ اللہ والا تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا. ہاں اللہ کے رسول مجھے اذان سنی آتی. آپ نے فعجب، جب اذان سن رہے ہیں تو اذان کا جواب دیجئے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد آپ تشریف لائیے. پھر اس کے بعد ذرا آئیے، اب جو بات بتا رہا ہوں وہ بات غوری ہے. تو مسجد کے بارے میں بتا دیا، ابھی بہت زیادہ وہ ہے لیکن میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آئیے اب مرکز کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا کام ہوتے تھے؟ یہ ہے مرکز، یہ ہے سینٹر، اور یہ ہے کیا بھی آپ اس کا نام لے لیجئے، آپ سوسائٹی بولیے، کوئی بھی بات بول لیجئے. اب مسجد ہمارے پاس اب سہولتیں الگ الگ لوگ کر لیے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا؟ مسجدوں کے اندر دیکھیے ذرا، اللہ کے نبی کے زمانے میں 10 کام ہوتے تھے، 10 کام ہوتے تھے. یہی ہے مرکز کے بارے میں. اب دیکھیے کیا ہوتا تھا. سب سے پہلی بات تعلیم و تربیت کا انتظام. تعلیم و تربیت، مسجد نبوی کا چبوترا اس وقت کی انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی. اس چبوترے پر حفاظ بھی تھے، علماء بھی تھے، مفسرین بھی تھے،
फकीह भी थे बहुत, और उस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले कहाँ गए, 50 यूनिवर्सिटियां बनाते चले गए। और अल्लाह के नबी जहां गए तो जाने के साथ पहले मस्जिद बनाए, उसके बाद मदरसा। मैं बताना चाह रहा हूं कि हर मस्जिद में मकतब चाहिए, कम से कम मकतब, इब्तिदाई बच्चे आए, कुरान पढ़े, यसन्नल कुरान वगैरह वगैरह, कुरान इब्तिदाई तालीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब मरकज कायम होते जा रहे हैं, मदरसे बनते जा रहे हैं, और बनना और बनना और बनना। आज तालीम की इतनी जरूरत है, आप मत खाइए कोई बात नहीं है, मत पीजिए कोई बात नहीं है, आप अपनी नस्ल की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, अपनी औरतों की फिक्र कीजिए। आज क्या हो रहा है, तालीम के नाम पे क्या किया जा रहा है। अगर हमारी हर मस्जिद में मदरसा होगा, हर बच्चा वहां पर इंशाअल्लाह इमाम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुस्तहिद बनेगा, और बड़े बड़े बनेंगे। और जितने दुनिया में बड़े पैदा हुए यही मस्जिदों में बने। मैं जितने भी लोग हैं यहां बैठ हुए कहूंगा, हर मस्जिद में कम से कम मकतब रखिए, बच्चियों की तालीम का इंतजाम कीजिए। आज बच्चियों की तालीम को खत्म करने की कोशिश हो रही, प्लानिंग चल रही है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और वो बहादुर बागयूर बच्चियां जो आखिरी दम तक के लिए कोशिश रखी, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह जरूर इंशाअल्लाह मदद करेगा। और अल्लाह के नबी के जमाने में तालीम और तरबियत देखिए, सुफ़ा का चबूतरा, गरीब लोग, कपड़े नहीं, खाना नहीं, रहने घर नहीं, 24 घंटे अल्लाह के नबी की खिदमत में रहा करते। जो आया खा लिए, नहीं चलिए अल्लाह के नबी की बातें सीखा करते थे। क्या कोशिश किए। अच्छा चलिए, नंबर 2, मस्जिद का काम क्या है, सेंटर। खाली खुफल लगा के 5 किलो का खुफल लगा के रखना नहीं है, वो काम होना, सोशल खिदमत होना, रिफाए आम होना। जैसा कि अभी आपके सामने सारी बातें बताई जा रही थी, तो यहाँ पे देखिए माली इस्तेहकाम, अहम मामला, लोग मस्जिद में जमा होते, कोई भी अहम मामला होता तो अल्लाह की सूरत जमा करते। बड़े आदमियों की नजर होना, मैं बताया ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए जरा गौर करो मेरे भाई, मुजर एक कबीला था, मदीने का एक बहुत बड़ा कबीला था। आए, गुर्बत का आलम था दोस्तों, पहनने कपड़े नहीं हैं, तन ढाकने के लिए कपड़े नहीं हैं, और आकर वो लोग ऐसे बैठ रहे हैं गोया इनके पीछे उन्हें बैठा, उनके पीछे उन्हें बैठा। कपड़े, सतर का मामला है, अगर वो करे सतर खुल जा रही, कुछ भी हो रहा। अल्लाह के नबी नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोले, दरखास्त नहीं करे, रिक्वेस्ट नहीं करे। हमारे पास कोई आके रिक्वेस्ट करा तो नहीं, हमारी मस्जिद में सब काम नहीं होते। क्या काम होते हैं, क्या काम जी होते हैं हमारे मस्जिद में, वो सब नहीं करते, हम लोग नहीं करते, फला नहीं करते। देखिए अल्लाह का नबी नमाज के बाद आप खड़े हो गए, खड़े होकर ऐलान किया, देखो तुम्हारे भाइयों पर मेहरबानी करो, मिनटों के अंदर माशाअल्लाह ढिगारे। आप देने वाले बहुत हैं जी, उनको देने वाला जेब में से निकालो बोल के बोलने वाला होना, नहीं बोले तो उन्हें पाकिट देख देख के रखता, देख देख के रखता, देख देख के वहां पे रखता। अब यहां पर अब देखिएगा, थोड़ी देर में माशाअल्लाह अल्लाह के बंदे लाकर दे दिए। अल्लाह के नबी उनको देखकर खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, सुभान अल्लाह। आइए, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया, भीख मांग रहा। इस्लाम मांगने का हुक्म नहीं दिया, आराम मांग रहा, जरूरत है दे दो, आदत नहीं, उसकी मदद करना। एक आदमी आया तो आप बोले तेरे घर में क्या है, तेरे घर में क्या है? बोला है पानी पीने का एक गिलास है, प्याला है, लेकर। अभी क्या है? कंबल है, ओढ़ने के लिए लेकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कौन लेते भाई? ऑक्शन होता ना मालूम, अल्लाह के नबी में के जमाने में भी ऑक्शन होता था, हर्राज होता था। बोले भाई इसे कौन लेते? कोई बोला मैं इसे 1 रुपये में लेता हूं। अल्लाह के रसूल बोले और जरा बढ़ाओ ना, और जरा बढ़ाओ ना। और अब देखिए कोई तो भी चंदा दे रहे हैं, जरा बढ़ाओ ना, खर्चे बहुत है। जय जितना देते कि मुंह बंद कर को ले को जाओ जी, तुम्हें क्या जी है सो। याद रखो अल्लाह देने वाला बनाया है, अल्लाह चाहा तो मिनटों के अंदर वो जगह पे आपको ला सकता है, उसकी जगह पे। अल्लाह ताला कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, ये सब आ रहा, अल्लाह की रहमत है, दे रहे हैं, दो, बुरा नहीं समझना, हकीर नहीं समझना, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे देने वाला बनाया। अब 2 रुपये, सुनो दोस्तों, 2 रुपये में बिक गया क्या है? उसकी पूरे घर का सामान, एक प्याला चलेगा, कंबल चलेगी। अल्लाह के नबी ने कहा 1 रुपया लेके जाओ, घर में जो जरूरत की चीजें हैं ले लो। 2 रुपया लेकर कुल्हाड़ी आपने मंगाया,
اس کا دستہ آپ اپنے ہاتھ سے لگایا، جاؤ جنگل جاؤ، لکڑیاں وغیرہ جمع کرو، بیچو، چند دن کے بعد مجھے سے ملنا۔ چند دن کے بعد آ کر بولا اللہ کے رسول کیا برکت ہو گئی نا اللہ کے رسول، یہ 1 روپے سے بے پار کرا کانکی چلے گیا میں، الحمدللہ اب زکوٰۃ نکل رہی، الحمدللہ دینے والے بہت ہیں، میں بولتا نہیں ہوں۔ آج کوشش کرنا کہ ہماری زکوٰۃ سے آئندہ سال انشاءاللہ وہ بھی دینے والا بننا۔ ہمیں 1 روپیہ 2 روپیے 8 آنے 4 آنے سب دیتے۔ آج دیکھے کیا فقیراں کیا ہو رہا معلوم کیا، فون رکھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فون رکھ لے کے بیٹھا ہوا انہیں، آپ کہنے کیا ہے کہ یہ فون میں ڈالو، یہ فون میں آپ ڈالو۔ اور یہاں تک بھی دیکھیے ایک فقیر کہہ رہا ہے، بعض لوگ بولتے ہیں نا چلر نہیں ہے، اچھا چلر نہیں ہے تو پرواہ نہیں، میرے کو بولو میں دیتا ہوں، کتنا ہو نہ بولو۔ آج کل کے فقیرے بنا کر بھیس غریبوں کا ہم غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مسجد معاشی لوگوں کے معاشرے، ہماری جماعت میں غریب ہیں، کتنے غریب ہیں، سروے کرو، ان کے بارے میں دیکھو، مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے مسجد کے تعلق سے، یعنی تیسری بات ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، مسجد عدالت ہے، مسجد عدالت ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فیصلے ہوتے تھے۔ آج عدالتوں کے پیچھے جو لوگ جنہیں تہذیب نہیں سلیقہ نہیں، وہ لوگ ہمارا فیصلہ کرتے، ہم دنیا کے فیصلے کرنے والے تھے۔ ہماری مسجدیں گویا در مرکز تھیں۔ فاطمہ ایک عورت، فاطمہ ایک یہودی خاندان کی مخزوم بڑے خاندان کی عورت تھی، کچھ عادتیں پڑ گئی تو آدمی کی جاتی نہیں، اس لیے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، تربیت کرنا، غلط عادتوں سے بچانا، چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ سنو دوستو، چوری کے جرم میں پکڑی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا جو دینا ہے دے۔ کچھ لوگ آ کے بولے اللہ کے رسول بڑے آدمی، رائل فیملی کی ہے، بڑی ہے۔ اللہ کے نبی اسی وقت ممبر پر چڑھ کر بولے لو ان فاطمہ بنتی محمد سریقت لخطا محمد یداہا، محمد کا دل کا ٹکڑا فاطمہ بھی اگر چوری کرے لوگ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹے گا۔ یہ عدالت ہے۔ آئیے نمبر 4، شفا خانہ، ہسپتال، یعنی مسجد ہسپتال ہے، وہاں پہ وہ زمانے میں مجاہدوں کے لیے وہاں ہوتا تھا، رفائی کام ہوتا تھا، زخمیوں کی علاج وہاں پر ہوتی تھی، مرہم پٹی وہاں پر کی جاتی تھی۔ حضرت سعد ابن معاذ مدینے کے سردار ہیں میرے بھائیوں، سب ادھر دیکھو، ادھر چھوڑ ڈالو، سب ادھر دیکھو، سب ادھر دیکھو، مدینے کے سردار، ان کا گھر مدینے میں ہے، مگر جب وہ زخمی ہوئے اللہ کے رسول مسجد میں ان کا ایک ٹینٹ بنا کر وہاں پہ رکھے، لِيَعُودَهُ مِنْ قریب، نزدیک سے ان کی دیکھ بھال وہاں پہ کر سکیں۔ اور ذرا آئیے ذرا دیکھیے گا، اور مسجد میں زخم پٹیاں کی جاتی۔ بنو غفار قبیلہ تھا، وہاں کا ایک ٹینٹ تھا، وہ کام ہی کیا تھا، جو زخمی ہو جاتے ان کا علاج ہوتا تھا۔ مسجد ہمارا سنٹر جو ہے یہ ہسپتال بھی ہے۔ 5ویں بات، مہمان خانہ، مسجد جو ہے مہمانوں کے لیے آنے۔ اب اگر کوئی تو بھی مہمان آیا تو لوگاں دیکھ کے کیا پوچھتے، معاف کرنا، لوگاں دیکھ کر کیا پوچھتے، کب جاتے مولوی صاحب، کب جاتے پوچھتے، مجھے معلوم نہیں جانا، جیسا آیا میں جاؤں گا۔ لوگ بڑی بڑی جماعتیں رہی تھی، ایک اگر آدمی آیا تو پوچھنے والا نہیں رہتا۔ کیا دوستو کہاں گیا ہمارا، بھوکے رہ کر لوگ کھلاتے تھے۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہا گیا، خود رات میں بھوکے رہتے تھے، کھلاتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں مہمان خانہ، اور مہمانوں کو رکھتے۔ طائف کے لوگوں کو تلواروں کے ذریعے سے فتح نہیں کر سکے۔ طائف کے لوگ جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی نے کہا ان کو امام سے قریب رکھو، مصلی سے قریب رکھو، تاکہ ان کو اذان کی آواز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی آواز آئے۔ اس قرآن کی تعلیم کی وجہ سے ان کے دل بدل گئے۔ آئیے 6ٹھی بات یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات یہاں پر ہے کہ عدالت بھی ہے، شفا خانہ بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، عورتوں اور بچوں کے لیے ٹریننگ سینٹر ہے۔ ہماری مسجدیں عورتوں کے لیے بند ہو گئی ہیں، مسجدوں میں عورتیں نہیں آنا۔ کیوں بولے تو مسجدوں میں آنے والے سب چوراں رہتے۔ مجھے معلوم نہیں بھائی، معاف کرنا، لوگ بولتے نا وہ بول رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، کہاں تھے غصے میں آ جائیں گے، عبداللہ صاحب نا چور بولے۔ پکچر کو جا سکتے، سینما کو جا سکتے، پرچیسنگ کو جا سکتے، گلے میں ہاتھ ڈال سکتے، پوری رات فون کر سکتے، چیٹنگ کر سکتے، بیٹنگ کر سکتے،
اب جائز ہے مسجد کو نہیں آنا. ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں آتی تھیں, عجیب بچے بھی آتے تھے. مسجد نبوی میں جو گئے ہیں, اللہ ہر مسلمان کو بار بار حرمین کی زیارت کرائے. آج بھی مسجد نبوی میں باب النساء ہے, عورتوں کا دروازہ. بچے ذرا روتے نماز میں, اگر ہم ہوتے, ہمارے امام رہتے تو کیا بچوں کو مسجد کو لے کے آتے, گھبرا کرتے رہتے. ہمارے متولی صاحب رہتے تو فوری قانون لگا ڈالتے, نہیں آنا. مگر قربان جائیے رحمت للعالمین پر, کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی کبھی نماز ذرا لمبی میں پڑھاؤں, کسی کے رونے کی آواز آتی تو میں نماز مختصر کر دیتا تاکہ اس کی اماں کو تکلیف نہ ہو. آئیے اس کے بعد 7ویں بات, یہاں پہ جہاد کی ٹریننگ مسجد کے اندر ہوتی تھی, اور وہاں پر اللہ کے رسول لوگوں کو بھاگنا, دوڑنا, گھوڑا سوار, فلاں فلاں یہ چیزیں سکھایا کرتے تھے. 8ویں بات قید خانہ. قید خانہ, وہ زمانے میں قیدیوں کو, ایک چھوٹی مثال, نجد کا بادشاہ سمامہ آیا, اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا. اللہ کے رسول بولے, سمامہ کیا خیال ہے تمہارا, کیا خیال ہے؟ بڑا آدمی تھا, بادشاہ تھا, زیادہ وہ نہیں کیا, بالکل ایک انداز بالکل بھرا ہوا تھا. اللہ کے رسول بولے چھوڑ دو, ابھی روٹی گرم ہونا, توا گرم ہونے دو ذرا. لگ دیے وہاں پہ مسجد میں قریب میں ایک ستون سے باندھ کر رکھ دیے. قرآن کی آواز, جی قرآن وہ ہے ہم پڑھیں اور پڑھائیں گے تو دل پگھل جاتے جی. اب قرآن کی آواز, 3 دن گزر گئے. اللہ کے سمامہ کیا سوچے بھائی, کیا تمہارا خیال ہے, کیا سوچے؟ دیکھیے میرے دوستو ذرا غور کیجیے گا. کہا اللہ کے نبی, اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں میں اس کا مستحق ہوں, اس لیے کہ میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کروں. دوسرا, اگر آپ میرے سے ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں, پیسہ لینا چاہ رہے ہیں, میں بادشاہ ہوں, بولیے جتنا بولے میں دیتا ہوں. اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جی چھوڑو, سمامہ کو چھوڑو. سمامہ گیا ایک باغ میں کہیں گیا, پانی نہا کر آیا, پانی ٹپک رہا ہے. آ کر بولا اللہ کے نبی آپ اگر قتل کرتے تو میں کبھی مسلمان نہیں ہوتا, میرے سے ٹیکس لیتے, فدیہ لیتے تو میں مسلمان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا, میں مسلمان ہو گیا. ذرا اندازہ لگائیے, یہ ہے قید خانہ. اور اس کے بعد 9ویں بات یہ ہے جسمانی ورزش. یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں. مسجد میں ایسی چیزیں نہیں مکھیے کہ جو ڈاؤٹ فل ہے, فلاں نہیں. سکھانا ہے, پڑھانا ہے, بچوں کی تربیت کرنا ہے, حالات کے اعتبار سے چیزیں. آخری بات یہ ہے کہ مسجد میں پروگرام چل سکتا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں شعر و شاعری ہوتی تھی, کوئی آتا اشعار میں سوال کرتا, اللہ کے نبی کہتے حسان اٹھو جواب دو. مختلف لوگ تھے جواب دیا کرتے تھے. آج تقریر ہے, نصیحت ہے, مسجد میں سب بول سکتے کیا؟ مسجد میں نہیں بولے تو کہاں بولیں گے؟ مسجد میں نصیحت. یہ 10 باتیں میں نے بتایا, اب ذرا اندازہ لگائیے گا. یہ مسجد میں سنٹر کا کام ہے. کیا سنٹر کا کام یہاں ہے؟ یہاں پہ تعلیم و تربیت کا انتظام, معاشی اعتبار سے, اکنامیکل اعتبار سے کمزور ہے تو دور کریں, بیت المال قائم کیجیے. بیت المال اور بیت الخائم قائم رکھے تو معاف کرنا صرف مالداروں کو دیتے, پیسے ملتے ہمارے پاس, ممبر کو ملتا. گھی کہاں گیا بولے تو ہنڈی میں گیا کرتے, کیشر کو ملتا, اسے ملتا. تمہارے جیسا میرے جیسا غریب چپل پہننے کے پھرا تو چپل گھسے گئی تو پوچھتا نہیں کوئی بھی, غلط. بیت المال اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے کہ عدالت ہے مسجد, فیصلے ہمارے پاس ہوں گے, ہم کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے. 4تھی بات شفا خانہ, یہاں پہ علاج. 5ویں بات مہمان خانہ. 6ٹھی بات عورتوں اور بچوں کی تربیت گاہ. 7ویں بات جہاد کی تیاری. 8ویں بات قید خانہ. 9ویں بات جسمانی پریکٹس. اور 10ویں بات لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, علمی باتیں وغیرہ کرنا. یہ ہے مسجد اور مرکز کا کام. اب مرکز ہے الحمدللہ, یہ کام میں کہتا ہوں نہیں ہے, ہونا چاہیے, ہونا. یہی چیزیں ہیں, لوگوں کو کھینچیے, قریب لائیے, محبت کے ساتھ لائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ مسجد کا جو صحیح مقصد ہے وہ مقصد پر مسجدیں چلانے کی توفیق دے. ہمارے مدرسے بنے, مسجدیں ہمارے زیادہ سے زیادہ ہو. اور اللہ کا فضل ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, ہمارے یہ علاقوں میں توحید کے مرکز اللہ بنا رہا ہے.
कितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे दोस्तों बहुत कम है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया, अन यहदी अल्लाहु बिका रजुलुन वाहिदुन खैरुन लका मिनल हुमरिन नाम। अली बेटे, तेरे जरिए ये आदमी भी सही रास्ते पर आ गया तो दुनिया की दौलत से बेहतर है। ये सब जगहें आप जानते हैं, या तौहीद के मरकज 1 2 3 4 5 बनते जा रहा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जाल बिछा दे, तौहीद का जाल अल्लाह ताला बिछाए। और मैं यही दुआ करूंगा जो हजरत इब्राहिम ने कहा, वजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, लोगों के दिलों को यहां ला अल्लाह, खींच खींच के ला अल्लाह, तौहीद का मरकज बना अल्लाह, शिर्क के दलदल से निकाल, बिदअत से निकाल, कुफ्र से निकाल, गलत चीजों से निकाल। ऐ अल्लाह तौहीद का मरकज बना, इत्तेबाए सुन्नत नसीब फरमा, और अल्लाह ऐसी जगहों को आबाद कर दे, और इसके लिए मेहनत करने वाले उनको ताकत दे, हिम्मत दे, खुव्वत दे। अल्लाह ताला उनसे काम ले और अल्लाह ताला इखलास अता फरमाए। अब रहा देने वालों के बारे में मैं बताऊंगा कि ये एक पैसा भी अगर आपका अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, आप एक पैसा भी अगर आप देंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। चूंकि मेरा वक्त हो भी जा रहा है, ज्यादा भी है, मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, जब काम हो रहा है तो मरकज के लोगों को हम इंशाअल्लाह उम्मीद दिलाएंगे, अल्लाह हमारे साथ, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। ये दुआ हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है तो आप पढ़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं हुआ। आज भी मुसलमान ये दुआ पढ़ेंगे, कोई मिटा नहीं सकता, मिटाने वाला इंशाअल्लाह मिट जाएगा। तो अब अल्लाह ताला से आप यकीन दिला रहे हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह इसको आबाद करेगा, अल्लाह बनाएगा। तुम नहीं बनाते, मैं नहीं बनाता, अल्लाह दिलों को फेरने वाला, अल्लाह लाने वाला है। और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वो दिन आएंगे कि एक दिन हम लोग बैठेंगे और यहां पे अल्लाह की इबादतें इंशाअल्लाह होंगी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। ऐसे वक्त में मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि अब असल बात है, ये काम शुरू हो रहा है। जब आए हैं तो आए, बैठे, सुने, चले गए, फायदा नहीं है। अल्लाह के लिए जो दे सकते अभी दीजिए, जो जिसके जेब में जीता है बाद में दीजिए, भेजिए, क्या करते करिए। अभी एक तकरीर बाकी है, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दोबारा मैं आपके सामने कहूंगा, जो है वो दीजिए। आइंदा आप तो सहूलत है, अल्लाह इतनी सहूलत दिया है, खाली फोन का बटन दबाना है। वो दुआ करना कि अल्लाह वो बटन सही दबाने की तौफीक दे। आज क्या भी नहीं है, अल्लाह पूछ सकता, तेरे पास इतनी सहूलत दिया था, तू मेरे घर के बनाने के लिए क्या किया। अभी आपने सुना अल्लाह के बंदों ने क्या किया। जी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु 1440 पर 3 साल गुजर गए, आज तक दुनिया के मरकज बने हुए हैं। क्या खुशनसीब है। अभी देखिए मस्जिद हराम में और मदीने में 40,000 लाइटें लगाई गई, 40,000 लाइटें। और वहां पे जो मुसल्ले बिछाए गए, 40,000 मुसल्ले। और बार बार शेख सुदैस का ऐलान हो रहा, हम ये चाहते हैं कि यहां आने वाले अल्लाह के बंदों को जरा बराबर भी कोई तकलीफ ना हो। हम उसके इंतजाम कर रहे हैं, जदीद मशीनरों का इंतजाम। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, हरमैन की अल्लाह हिफाजत करे, ज्यादा से ज्यादा खिदमत अल्लाह ताला उनसे ले, और यही हमारी सारी मस्जिदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मैं मौलाना कमाल साहब बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर 1-2-3 मिनट के लिए मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। जो है आपके पास दीजिए, और ऐलान सुनने के बाद अगर कोई दिए बगैर अगर गया तो मेरी आवाज सुने आ रही, मेरी आवाज सुने आ रही। अल्लाह पूछेगा कि रे ऐलान सुन को तू गया था क्या, पूछेगा। जो है दीजिए, आइंदा आप भी दीजिए, कोशिश भी कीजिए। आपके जरिए 1 रुपया भी मिलेगा, वो 1 रुपया इधर इस्तेमाल होगा, आपको भी सवाब, आपके घर वालों को भी सवाब, आपके सारे बच्चों को भी सवाब होगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। मस्जिद की बड़ी अहमियत है, सिर्फ नमाज ही नहीं बल्कि मैंने बताया 10 बातें मैंने आपके सामने बताया। अल्लाह ताला हमारे मरकज़ों की हिफाजत फरमाए, हमारे मस्जिदों की हिफाजत अल्लाह फरमाए, हमारे घरों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारे बीवी बच्चों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनिया व अहली व माली। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।